الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ماہ محرم کے حوالے سے۔ آئیے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اس کی اہمیت اور اس کی اندر کی جانے والی خرافات کو ایک نظر سے دیکھیے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد مقرر ہے وہ ہے 12، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا احترام اہل عرب کفار مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر وہ برے کام چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ اگر کوئی والد کا، باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور قتل و غارت بھی بند کر دیتے تھے۔ محرم اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اہل اسلام کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے بہت ہی اذیت ناک مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں پر جس طرح سے ظلم و ستم روا کیا گیا، بلکہ اگر یہ بات کی جائے، یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سسر رسول فاروق اعظم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں پر فتنوں کا بازار گرم ہو گیا، مسلمانوں پر فتنوں پر فتنے آنے شروع ہو گئے، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر فتنوں کے آگے ایک بند دروازہ ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا تھا، اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو توڑنے سے مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ دوسری چیز، محرم کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے مسلم کے اندر 1163 نمبر حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ پھر اس کے اندر یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی فضیلت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم 1162 نمبر حدیث ہے، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشوراء کا روزہ مجھے امید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عاشوراء کا روزہ
10 محرم کا روزہ، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 9 محرم کا روزہ رکھتے۔ اب حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب مدینہ کے اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، انہیں پوچھا گیا کہ یہ کس لیے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 کا رکھو۔ 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ اس لیے اب جو بھی شخص روزہ رکھے گا وہ 7 یا 9 محرم کا روزہ رکھے گا یا 11 کا روزہ ساتھ رکھے گا۔ اور چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے وہ ہے نوحہ و ماتم کرنا۔ صحیح البخاری کے اندر 1294 اور مسلم کے اندر 103 نمبر حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے، پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے۔ اور 5ویں چیز جو سمجھنے والی ہے، بہت ہی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میت پر نوحہ کرنا اس کا نقصان کتنا ہے۔ بخاری کے اندر 1292 نمبر حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ جب میت پر نوحہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر سخت عذاب دیا جاتا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہو، اس کی رضامندی ہو اس کے اندر۔ اور آخری چیز کہ محرم کے اندر پانی کی جو سبیل لگائی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ شرعی حدود کی پابندی نہیں کی جاتی۔ مثلا مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، موسیقی وغیرہ چلائی جاتی ہے، اور یہ کام کسی غلط عقیدے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ محرم کے اندر ہی سبیل لگائی جائے، جس طرح کہ آج موسم ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا گرمی کا موسم ہے، چاہیے تو یہ ہے کہ جگہ جگہ پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرنا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، بخاری 2363 نمبر ہے، فی کلی کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر یعنی جاندار کو پانی پلانے میں اجر ہے۔ اور اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حضرت حسین اور کربلا کا واقعہ یاد کر کے نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کربلا کے مظلوموں کو یاد کر کے صدقہ کرتا ہے بغیر ماتم و بدعت کے، تو نیت کے مطابق اسے اجر ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری، شرعی حدود کی خلاف ورزی آ جائے، اگر یہ کام شروع کر لیا جائے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ
دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ انہوں نے مظلومین کربلا کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا ہے، حالانکہ کربلا کے اندر تو پانی بند کیا گیا تھا، ہم لوگ تو یہاں پھر پانی تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو کام الٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے وضاحت یہ ہے کہ ضروری چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پانی پلانا یہ سنت ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن اسے صرف محرم کی رسم بنا لینا یا مخصوص دنوں سے جوڑ دینا بدعت ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا